بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتين أرسل رسوله رحمة للعالمين. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملا. رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کا 25واں سبق، اور آج کا ہمارا موضوع نماز جنازہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسلمان سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اپنا کوئی پیارا، اپنا کوئی عزیز، اپنا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے تو اسے دنیا سے رخصت کیسے کیا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں: وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ بذات بابرکات ہیں جنہوں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکیں کہ تم میں سے نیک اعمال کون سا انجام دیتا ہے. تو رب کائنات نے موت کا تذکرہ یہاں پہلے کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں. سب سے پہلا مسئلہ نماز جنازہ کی اہمیت. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ہر مسلمان پر فرض نہیں. اگر کچھ مسلمان ادا کر لیں، باقی ادا نہ کریں تو گناہ گار نہیں ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی مقروض میت کو لایا جاتا تو آپ علیہ السلام یہ سوال کرتے کہ کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ بتایا جاتا کہ ہے. تو فرمایا اس نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا، کیونکہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے اس کی جائیداد میں سے 3 کام کرنا ہوتے ہیں: قرض کی ادائیگی، کفن دفن اور وصیت. یہ اصول ذہن میں رکھیے گا. کوئی بھی انسان دنیا سے جائے تو سب سے پہلے اس کی جائیداد میں سے 3 کام کرنے ہیں. کون سا؟ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی، دوسرا کفن دفن، اور تیسرا وصیت. ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کفن سسرالی لے کر آتے ہیں. یہ ہندوؤں کا سلسلہ ہے. مسلمان اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، اسلام کے اندر یہ نہیں. تو جب نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کا قرضہ ادا ہو سکے تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر لو، میں نے پڑھوں. اگر نماز جنازہ فرض ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو کبھی بھی ترک نہ کرتے. دوسری چیز، مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا اور جنازے کے ساتھ جانا یہ میت کی طرف سے مسلمانوں پر حق ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا. یہ صحیح بخاری میں 1,124ویں حدیث ہے. پھر یہ جو ایک سلسلہ ہے نماز جنازہ کی دوسروں کو اطلاع دینا، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نجاشی کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اعلان کروایا. اس سے اگلی بات یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وفات پر رونے پیٹنے سے منع فرمایا۔ آنکھوں سے آنسو آنا فطری بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ صحابہ نے کہا آقا آپ ہمت اور حوصلے کے پہاڑ۔ فرمائے میرے صحابہ یہ ایک فطری بات ہے، اللہ کی رحمت ہے جو برسنے سے باز نہیں آتی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا الخضاع والجاہلیہ، جس نے رخسار پیٹے، گریباں پھاڑا، زمانہ جاہلیت کی طرح پین ڈالے، نوحے کیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کی اطلاع دی جائے۔ حدیث موجود ہے مستدرک الحاکم میں، سیدنا ابو طلحہ کا بیٹا عمیر بن ابو طلحہ فوت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر ہی نماز جنازہ ادا کی، اور اس نماز جنازہ میں صرف 3 افراد تھے، ماں، باپ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ کے ساتھ چلتا ہے اور نماز جنازہ پڑھنے تک ساتھ رہتا ہے اسے 1 قیراط اجر ملے گا، اور جو دفن کرنے تک ساتھ رہے گا اسے 2 قیراط اجر ملے گا۔ پوچھا جی قیراط کیا ہے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کی طرح۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، جس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، دفن کرتے وقت وہ بھی مفتی بنا ہوتا ہے، تم فلاں کام کر لو، تم پہلے یہ کام کر لو، پہلے یہ کام کر لو۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ وہ تدفین کا عمل جو زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کے اندر ہو جانا چاہیے وہ پھیل کر کتنا لمبا ہو جاتا ہے جی؟ آدھا پون گھنٹہ۔ نیچے مسلح بچھاؤ، اوپر روئی بچھاؤ، اور پھر جناب اس کو قبر کو یوں کرو، پھر یوں کرو، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، جو انسان دنیا سے گیا اس کو مٹی کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کر دو، اب معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کو نماز جنازہ کے ساتھ جانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس سے اگلا مسئلہ جو آپ کے لیے بالکل نیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ لے کر چلو تو تیزی کے ساتھ چلو۔ جن میرے دوست احباب کو اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب میں نماز جنازہ پڑھنے کی، تدفین تک جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر جتنا ہماری مسجد کا یہ اندر والا دروازہ ہے نا، اگر آپ جنازے سے اتنا پیچھے ہیں نا تو آپ پیدل چل کر جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے۔ کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو دوڑ کر جنازے کے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، او بھئی آہستہ چلو، اوے ہولی کرو۔ کس لیے؟ کسی نے آج تک بتایا نہیں۔ نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے سواری پر جانا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ سے پیچھے رہیں۔ سنن نسائی، سنن ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب خلف الجنازہ والماشی حیث شاء منها، جو سواری پر ہے وہ تو جنازہ سے پیچھے رہے، لیکن جو پیدل ہے اس کو اختیار ہے وہ آگے چلے یا پیچھے چلے۔ جنازے کے ساتھ کچھ کام حرام ہے، ان میں سب سے پہلا میں ذکر کر چکا ہوں، بینڈ ڈالنا، واویلا کرنا۔ کسی بھی انسان کی دینداری کا اصل امتحان غم یا خوشی کے وقت ہوتا ہے۔ دوسری چیز
جنازے کے ساتھ آگ لے کر جانا، یہ جو اگربتیاں جلانے کا سلسلہ نا قبروں پہ، اور اس کے ساتھ پھول ڈالنا، اپنی ایمانداری سے بتائیے قبر کے اندر ہمارے پیارے کو اگر جنت کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو ہمارے پھولوں یا اگربتیوں کی ضرورت ہے؟ اور اللہ سب کو معاف فرمائے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اسے ہمارے پھولوں کی یا اگربتیوں کی ہوش ہوگی۔ یہ ہندو کلچر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں امرنا بالسکوت فی ثلاثۃ مواضع، ہمیں 3 مواقع پر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، اور ان میں سے ایک جنازہ بھی ہے۔ ہمارے یہاں جنازہ اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا نعرے بلند کرتے ہیں جی؟ کلمہ شہادت۔ کسی کو پتہ ہے یہ کلمہ شہادت کہاں سے آیا؟ ہندو جب اپنی ارتھی اٹھاتے ہیں تو وہ ساتھ کہتے ہیں رام نام ست ہے۔ مسلمانوں نے کہا تم رام کا نام لیتے ہو، ہم اللہ کا نام کیوں نہ لیں؟ پرانی بات ہے، ابا جی کا جنازہ نکلا اسی مسجد سے، اب باپ دنیا سے جائے کتنا صدمہ ہوتا ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہی جنازہ نکلا ایک آواز آئی کلمہ شہادت، یقین جانیے مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے طاقت دی۔ میں نے کہا خاموش، حدیث میں جنازہ خاموشی سے لے جانے کا حکم ہے۔ اس بستی کی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا، پتہ نہیں قبرستان ہمارا کہاں ہے، یہاں سے اڈے سے وہ جناب چھوٹی سڑک کے راستے بٹھا چوک سے آگے قبرستان، اس وقت یہ بیت والا راستہ نہیں تھا، کم از کم 1.5 کلومیٹر تو نہیں جاتا نا۔ اس بستی کی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا کہ 1.5 کلومیٹر گیا اور مکمل خاموشی کے ساتھ۔ اس لیے یہ کام میت کے ورثاء کا ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، جانے سے پہلے ہمیں اپنے ورثاء کو وصیت کرنی ہے کہ میرا جنازہ چلے 10 قدم، میرا جنازہ چلے 100 قدم یا 1000 قدم، خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے۔ نماز جنازہ کہاں ادا کرنی چاہیے؟ نماز جنازہ کھلے میدان میں بھی ہو جاتی ہے اور مسجد میں بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی نماز جنازہ کھلے میدان میں ادا فرمائی تھی۔ اور پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضا کے دونوں بیٹوں سہیل اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی۔ ہمارے باپ بھائی آج بھی اس بات کے قائل ہیں نماز جنازہ مسجد میں نہیں ہوتی، لیکن پھر ہماری مجبوری مسجد میں پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اصل بات غلط کیا ہے؟ ان کے نزدیک بندہ جب مر جائے تو پلید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المؤمن لا ينجس، مومن زندہ ہو یا مردہ ہو کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قبرستان میں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن کسی کے دفن ہونے کے بعد اگر آپ کو پتہ نہیں چلا نماز جنازہ کا تو آپ قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی قبر پر جنازہ پڑھا تھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جب نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی اور نہ ہی مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے سورج طلوع ہو رہا ہو اندر باہر ہو، دوسرا وقت سورج عین سر کے اوپر ہو، اور تیسرا وقت سورج غروب ہو رہا ہو اندر باہر ہو۔ ان 3 اوقات میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے اور مردے کو دفن کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ تینوں اوقات 5-5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں کہ اگر کسی آدمی نے یا کسی خاتون نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت کر دی ہے کہ میری نماز جنازہ فلاں عالم ہی پڑھائے تو یہ جائز ہے۔ مجھے بڑی بڑی دور سے پیغام آتے ہیں کہ استاد جی آپ کے بارے میں فوت ہونے والے نے یا والی نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ استاد جی پڑھائے، مجھے جانا پڑتا ہے، اور اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے
خود ساختہ. کیا کہ نماز جنازہ میں صفیں کیسی ہونی چاہیے جی؟ طاق. سب سے پہلے تو حدیث سنیے صحیح مسلم میں سیدنا جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرا بھائی فوت ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو. ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے 2 صفیں بنائی. واضح حدیث ہے. دوسری بات، ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ میں کوئی 4-5 ہزار بندہ شریک ہوتا ہے اور ایک صف 100 بندوں کی ہوتی ہے، تو اپنی ایمانداری سے بتائیے صفیں گنی جائیں گی؟ کیا یہ گننا ممکن ہے؟ بس بعض علماء فوت ہوتے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، تو اگر 200 یا 300 صف ہے تو اس کو گننے میں کتنا وقت لگے گا جی؟ اس لیے اس رسم کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. عام نماز، یہ جو 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں اور نماز جنازہ میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنے کا اگر صرف 2 آدمی نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں، عام نماز میں برابر کھڑے ہوں گے 5 وقت کی جو نماز ہے، لیکن نماز جنازہ میں امام آگے ہوگا، مقتدی پیچھے ہوگا. اور یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. نماز جنازہ میں امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ مرد کی نماز جنازہ ہے تو سر کے برابر، اور اگر عورت کی نماز جنازہ ہے تو اس کے درمیان میں کھڑے ہونا ہے. سنن ترمذی میں واضح طور پر یہ حدیث موجود ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز جنازہ بآواز بلند یا آہستہ، تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. سیدنا عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی نا تو میرے دل میں اس بات کی خواہش پیدا ہوئی، اے کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی. اب انہوں نے دعائیں کیسے سن لی تھی؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھی ہے تو پھر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ نماز جنازہ دونوں طریقوں سے جائز ہے، آہستہ بھی اور بآواز بلند بھی. اس مسئلے میں شدت اور سختی درست نہیں. ہاں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں اکثریت کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، لہذا یہاں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. عرب معاشرے میں ایمانداری کی بات آپ کو بتاتا ہوں، 10 سے 12 سال کا بچہ اس کو نماز جنازہ کی ساری دعائیں آتی ہیں. ہم نے یہ اوپر سلسلہ کیوں شروع کیا دعائیں یاد کروانے کا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں کہ اگر ہم میں سے کوئی دنیا سے جائے تو اپنے والد کی نماز جنازہ ہمارا بچہ خود پڑھا سکے، کیونکہ جتنے درد کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. آگے بڑھیے. نماز جنازہ کے دوران ہم لوگ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کا کیا فرق ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ نماز جنازہ کے دوران مقتدی وہی کام کریں جو امام کر رہا ہے. اب آتی ہیں نماز جنازہ کے طریقے کی طرف. تو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں زیادہ تر، اگرچہ زیادہ بھی ثابت ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ 4 تکبیرات ہیں. اور یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ لو جی نماز جنازہ کی نیت سن لو، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرد پایا پیچھے سے امام کے منہ طرف کعبہ شریف، درود واسطے نبی علیہ السلام کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور دعا واسطے اس حاضر میت کے. قرآن کے 30 پاروں میں سے نبی علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ میں سے اس نیت کا کوئی ثبوت نہیں. چھوٹی سی بات ہے، سمجھیے ذرا. آپ کو یہاں سپیکر کے ذریعے اطلاع ملتی ہے کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت سے 10 منٹ پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آپ جنازہ کی طرف چل پڑتے ہیں. جب آپ وضو کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کے دل کا پروگرام کیا ہے؟ میں نماز جنازہ پڑھوں گا اور امام کے پیچھے پڑھوں گا، 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھوں گا، اللہ کے ثنا، نبی علیہ السلام پر درود، میت کے لیے دعا. یہ پروگرام دل میں ہوتا ہے. شریعت اسی کو نیت کہتی ہے. یہ زبانی نیت کرنے کا ثبوت کہیں بھی نہیں.
اب اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلی تکبیر کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ کانوں یا کندھوں تک اٹھانے اور ان کو باندھ لینا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنے کا واضح ثبوت کہیں بھی نہیں، لیکن چونکہ یہ نماز ہے اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کا آغاز تکبیر کے بعد ثنا سے ہوتا ہے، لہذا پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی واضح اور صریح ثبوت کوئی نہیں، اس پر دلالت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہاں یہ بھی عجیب و غریب چکر ہے، کوئی بندہ موت ہو جائے اس کی تعزیت کے لیے جائیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ پڑھو، اور جہاں سورۃ الفاتحہ نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر کوئی نہیں پڑھتے۔ پہلی تکبیر کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری 1335 حدیث، سنن نسائی 1989 حدیث، پھر اسی طریقے سے سنن نسائی 1991 حدیث، اور بہت ساری روایات ہیں جو ہمیں بتا دی ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور قرآن کا حصہ بھی پڑھنا باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، سنن نسائی میں 1989 حدیث ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اور یہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور درود شریف سے مراد یہاں درود ابراہیمی ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعائیں ہیں جو کہ ہماری اکثریت کو نہیں آتی۔ میرے سامنے اس وقت پہلی دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دوسری دعا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسری دعا اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل جوارك فاقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ چوتھی دعا اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به مني احتاج الى رحمتك وانت غني عن مغفرته وانت غني عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ تو یہ ہیں دعائیں۔ چوتھی تکبیر اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے، اور یاد رکھیے سلام پھیرنا ایک طرف بھی ثابت ہے، دو طرف بھی ثابت ہے۔ ہم یہاں اگر ایک طرف سلام پھیر کے نماز جنازہ ختم کر دینا تو طوفان مچ جائے، وجہ پتہ ہی کوئی نہیں قوم کو۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 4 سے زیادہ تکبیریں بھی کبھی کبھار نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اور ان کے درمیان بھی صرف دعائیں پڑھنی ہیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں تک اٹھانا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، نبی علیہ السلام سے براہ راست یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نماز جنازہ تو ہو گئی مکمل۔ اب آتے ہیں نماز جنازہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف۔ ان میں سب سے پہلے بچے کی نماز جنازہ۔ ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ مردہ پیدا ہو، نہ اس کا غسل، نہ اس کا کفن، نہ اس کا جنازہ، اور نہ ہی کبھی
قبرستان میں دفن، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے، السقط یصلی علیہ، جو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو مردہ، اس کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کہتے ہیں چونکہ اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی، اللہ کے بندوں بچے کے کان میں اذان کہنے والی ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہ موضوع الگ ہے، بچے کے کان میں اذان کہنے والی جتنی حدیث ہے نا، ان سب میں ایک راوی ہے عاصم بن عبید اللہ، اور وہ راوی پرلے درجے کا ضعیف ہے۔ اس لیے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الطفل یصلی علیہ، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بچے کی نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دعا پڑھی اللہم اعذنا من عذاب القبر، دوسری ہے اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا، ٹھیک ہے۔ پھر شہید کی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی نماز جنازہ کے بارے میں اختیار دیا ہے، پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، نجاشی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے کہ 10 میتیں ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے، بہتر افضل اولا یہ ہے کہ سب کی اکٹھی نماز جنازہ پڑھ دی جائے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ خواتین اگر نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد کا انتقال ہوا تو ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں لاؤ تاکہ ہم بھی نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ تو پتہ چلا نماز جنازہ مسجد میں ہو جاتی ہے اور خواتین کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ ایک سے زیادہ دفعہ کسی میت کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، کچھ عائزہ اقربا مقررہ وقت سے لیٹ تشریف لائے، تاخیر سے آئے، تو وہ بعد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے وہیں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اس کا ثبوت قرآن حدیث میں کہیں نہیں۔ ہاں، دفن کرنے کے بعد ضرور ہے۔ مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، چونکہ ہمارا ایک کلچر ہے، ہم تدفین میں بلا ضرورت تاخیر کرتے ہیں، تو اس کا حل یہ نکالا کہ جن کو جلدی ہے وہ نماز جنازہ پڑھ کے فوراً دعا کریں اور جائیں، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا ادعوا لاخیکم وصلوا اللہ له الثبات فانه الان يسأل، اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے کے بعد دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے لیکن جنازے کے بعد نہیں بلکہ قبر پر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے اور مقروض آدمی کی نماز جنازہ سے خود پرہیز کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ شرفاء ہیں جن کا معاشرے کے اندر کوئی مرتبہ مقام ہے، ان کو خودکشی کرنے والے اور مقروض کی نماز جنازہ سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ خودکشی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو قرض میں خود کو خود ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ایسا کرنے سے بچیں کہ اگر میں مر گیا تو کوئی شریف آدمی میری نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے تدفین کا، لیکن ظاہر بات ہے ہمارا موضوع یہاں میت کی تدفین نہیں بلکہ صرف اور صرف نماز جنازہ ہے۔ تو نماز جنازہ کے جو اہم مسائل تھے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دیگر نمازوں کی طرح نماز جنازہ کو بھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت اور عصبیت سے بچ کر اپنا ہر کام سنت کے کالم میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اس دنیا سے الوداع کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔